بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے طرفہ بن عبد کے اشعار چل رہے تھے، صفحہ نمبر 17 میں ہم لوگ پہنچ گئے، تقریباً 70 اشعار تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے دیکھیے، فمالی ارانی وابن عمی مالکن متی ادن منہ ینأ عنی ویبعدی۔ فمالی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ کرتے ہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ فمالی اراک حزنا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ارانی، ارا کا معنی ہوتا ہے، ارا واحد متکلم کا صیغہ ہے اور اسی میں یہ مفعول ہے، یعنی میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ وابن عمی، اور اپنے چچا زاد بھائی کو، ابن عم اور اپنے چچا زاد بھائی کو، مالکن یہ اسی کا نام ہے، اس کے چچا زاد بھائی کا نام مالک۔ متی ادن منہ، دنا یدن دنون میں ہوتا ہے قریب ہونا، اور نأ ینأ دور ہونا، نأ ینأ دور ہونا، الگ ہونا۔ بعدا باب کروما سے بعدا یبعد بعدا دور ہونا، اور جب سمیہ سے آتا ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے ہلاک ہونا۔ یہاں سے یا گری ہوئی ہے، متا کا جواب ہے، اس لیے تو ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ جو زندگی ہے بھائی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ فمالی، بس مجھے کیا ہو گیا ہے، یہ جو زندگی ہے بڑی چھوٹی ہے۔ فمالی، بس مجھے کیا ہو گیا ہے، ارانی وابن عمی مالکن، کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے چچا زاد بھائی مالک کو دیکھتا ہوں۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو وابن عمی اور اپنے چچا زاد بھائی مالکن مالک کو اس حالت میں دیکھتا ہوں، متی ادن منہ، کہ جب میں اس سے قریب ہوتا ہوں، جب میں اس سے قریب ہوتا ہوں، ینأ عنی، وہ مجھ سے الگ ہو جاتا ہے، ویبعدی، اور دور ہو جاتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ یعنی میں جتنا اس سے قریب ہوتا ہوں اتنا ہی وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ ٹھیک ہے، فمالی، بس مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے چچا زاد بھائی مالک کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں، متی ادن منہ، کہ جب بھی میں اس سے قریب ہوتا ہوں، ینأ عنی، وہ مجھ سے الگ ہو جاتا ہے، ویبعدی، اور مجھ سے دور بھاگتا ہے، اور وہ دور بھاگتا ہے۔ یلوم، وما ادری علی ما یلومنی کما لامنی فی الحی قرط بن اعبدی۔ لام یلوم لومن، اس کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا۔ وما ادری، درائے درایتن میں نے جاننا، علامہ کس چیز پر، کس بنیاد پر، ٹھیک ہے، کس وجہ سے۔ لام یلوم لومن کما لامنی فی الحی، حی جمع احیا من قبیلہ، اور قرط بن اعبد، یا قرط بن اعبد، یہ ایک فرد کا نام ہے، ٹھیک ہے، ایک فرد کا نام ہے جس نے شاعر کی ملامت کی تھی۔ دیکھیے، یلوم، وہ مالک، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مالک، یعنی چچا زاد بھائی مالک۔ یلوم، وہ مالک ملامت کرتا ہے، یعنی مجھے ملامت کرتا رہتا ہے۔ وما ادری، حالانکہ میں جانتا بھی نہیں۔ یلوم، وہ مالک مجھے ملامت کرتا رہتا ہے، وما ادری، حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے، علی ما یلومنی، کہ مجھے کس بنیاد پر وہ ملامت کرتا ہے۔ یلوم، وہ مالک، میرا چچا زاد بھائی مجھے ملامت کرتا ہے، وما ادری، اور مجھے یہ تک نہیں پتہ، علی ما یلومنی، کہ وہ مجھے کس بنیاد پر، کس بنا پر ملامت کرتا ہے۔ کما، جس طرح سے یا جیسے کہ لامنی فی الحی قرط بن اعبدی، جس طرح سے کہ ایک مرتبہ قبیلے کے اندر، ایک مرتبہ قرط بن اعبد نے قبیلے کے اندر میری ملامت کی تھی، مجھ کو ملامت کی تھی۔ کما لامنی فی الحی قرط بن اعبدی، جیسے کہ ایک مرتبہ قبیلے کے اندر قرط بن اعبد نے میری ملامت کی تھی، یعنی اس کی بھی ملامت بیجا تھی، قرط کی شکایت بیجا تھی، ویسے اس کی بھی بیجا ہے، بغیر کسی بات کے اس نے ملامت کی تھی، اور یہ بھی بغیر کسی بات کے کر رہا ہے۔ تو وہ مالک، میرا چچا زاد بھائی مجھے ملامت کرتا رہتا ہے، حالانکہ مجھے خود نہیں پتا ہے کہ وہ کس بنا پر میری ملامت کرتا ہے، جیسے کہ قرط بن اعبد نے قبیلے میں ایک دفعہ میری ملامت کی تھی۔ وَأَيْأَسَنِي،
اے اسنی، اے اسا باب فعال سے مایوس کرنا، آخر میں جو یا ہے، یا متکلم ہے، اور نون وقایا ہے۔ من کل خیر طلبتہ کأن وضعناہ، وضع وضع من وضع الشیء رکھنا، اور المیت جب اس کا صلہ آ جائے تو مردے کو دفن کرنا معنی ہوتا ہے، جیسے یہاں الہ آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد رمسن جمع رموز بولتے ہیں قبر کو جو سطح زمین سے بلند نہ ہو، ایسی قبروں کو کہا جاتا ہے۔ ملحد اس میں مفعول کا صیغہ ہے الحد، الحد یلحد الحادا باب فعال سے اس کا معنی ہوتا ہے دفن کرنا۔ یہاں ملحد سے مراد دفن کیا گیا یعنی مردہ، اس میں مفعول کا صیغہ ہے نا، دفن کیا گیا یعنی مردہ۔ اور جب الحد الی فلان صلہ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا۔ الحد فی الدین جب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بے دین ہونا، ٹھیک ہے، ملحد فی الدین جس کو کہا جاتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَأَيْأَسَنِي اور اس مالک نے مجھے مایوس کر دیا ہے، من کل خیر ہر اس بھلائی سے، طلبتہ جو میں نے اس سے چاہی، جو میں نے اس سے چاہی، جس کا میں نے اس سے مطالبہ کیا۔ وَأَيْأَسَنِی وَآیَسَنِی، آیسا اس کا معنی بھی وہی ہوگا مایوس کرنا، ٹھیک ہے، باب فعال سے بھی آتا ہے۔ آیسا یوئسو ایاسن معنی مایوس کرنا ایک ہی ہے، یہاں پہ وہی لکھا ہوا آیسنی لکھا ہوا، وآیسنی من کل خیر، اور اس نے یعنی اس مالک نے، من کل خیر ہر بھلائی سے مجھے مایوس کر دیا۔ وآیسنی من کل خیر اور اس مالک نے ہر بھلائی سے مجھے مایوس کر دیا، طلبتہ جو میں نے اس سے چاہی، کأنہ گویا کہ، کأنہ وضعناہ گویا کہ ہم نے اسے، کأنہ وضعناہ گویا کہ ہم نے اسے، الی رمس ملحدی مردے کی قبر میں دفن کر دیا، گویا کہ ہم نے اسے مردوں کی قبر میں دفن کر دیا ہو۔ تو اس مالک نے مجھے ہر طرح کی بھلائی سے مایوس کر دیا، طلبتہ جو میں نے اس سے چاہی، کأنہ وضعناہ گویا کہ ہم نے اسے، الی رمس ملحدی مردے کی قبر میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیے، علی غیر شیء قلتہ غیر انی نشدت فلم اغفل حمولۃ معبدی، غیر علی غیر شیء بغیر کسی گناہ پر، بغیر کسی چیز پر، ٹھیک ہے، قلتہ جو میں نے اس سے کہی یعنی بغیر کسی بات پر، بغیر کسی بری بات کے جو میں نے اس سے کہی ہو، اے غیر انی نشدت۔ نشدہ، نشدہ یہ باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، ٹھیک ہے، تلاش کرنا، نشدہ باب نصرہ اور ضربہ۔ فلم اغفل، اغفل یغفل اغفال چھوڑنا، ٹھیک ہے، ای فلم اغفل ای لم اترک، ٹھیک ہے، میں نے نہیں چھوڑا۔ حمولتن، حمولتن جمع حمولات بار برداری کا جانور، ناکہ بار برداری کا جانور یعنی اونٹ، اور معبد یہ نام ہے شاعر کے اپنے بھائی کا، ٹھیک ہے، ہوا اخو شاعر، شاعر کا اپنا بھائی اس کا نام ہے۔ دیکھیے وہ ملامت کرتا رہتا ہے مالک، لیکن میرا گناہ کیا ہے، اعلیٰ غیر شیء بغیر کسی بات کے، اعلیٰ غیر شیء بغیر کسی بات کے، قلتہ جو میں نے اس سے کہی ہو، غیر انی نشدت حمولۃ معبدی لیکن ہاں میں نے اپنے بھائی معبد کے اونٹ کو ڈھونڈ دیا تھا، تلاش کر دیا تھا، فلم اغفل پس میں نے اس کو چھوڑا نہیں، اعلیٰ غیر شیء بغیر کسی بری بات کے، قلتہ جو میں نے اس سے کہی ہو، وہ مجھے ملامت کرتا رہتا ہے، غیر انی نشدت حمولۃ معبدی، ابھی اس کو چھوڑ دیں گے، غیر انی نشدت حمولۃ معبدی لیکن ہاں میں نے اپنے بھائی معبد کے اونٹ ڈھونڈ دیے تھے، تلاش کر دیے تھے، فلم اغفلی اور میں نے انہیں چھوڑا نہیں تھا، یعنی انہیں بغیر ڈھونڈے نہیں چھوڑا تھا، فلم اغفلی اور فلم اغفل اور ان اونٹوں کو بغیر ڈھونڈے نہیں چھوڑا تھا، یعنی اگر اس کی ناراضگی کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، بن سکتی ہے، تو بس وہ یہی ہے کہ اپنے بھائی کے اونٹ میں نے تلاش کر دیے تھے، اور یہ کوئی جائز وجہ نہیں ہے، میرا بھائی، میرے بھائی کا اونٹ وہ غائب ہو گیا تو میں نے اس کو ڈھونڈ دیا،
تو اس پر اسے مجھے کوئی ملامت نہیں کرنی چاہیے، کوئی جائز وجہ نہیں ہے۔ وَقَرَّبْتُ بِالْقُرْبَى وَجَدَّكِ إِنَّهُ مَتَى يَكُ أَمْرٌ لِلنَّكِيتَةِ أَشْهَدِي لِلنَّكِيتَةِ أَشْهَدِي۔ دیکھیے قربا باب تفعیل سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا۔ قربا قرابت دار، رشتہ داری، اور جدن کا معنی نصیب، حصہ، بزرگی، عظمت۔ واو قسمیہ ہے یہاں پہ، اس لیے یہاں پہ جد مجرور ہے۔ متا یکو یکونو تھا، یکو ہو گیا حذف ہو کر کے۔ امر للنکیتۃ، نکیتۃ، نکائت، نکیتۃ جمع نکائت، نفیس، یہ نفس، طبیعت، قوت، سخت، یہ سب اس کا معنی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے وقعوا فی النکیتۃ، وقعوا فی النکیتۃ یعنی مشکل کام میں وہ لوگ پڑ گئے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو اشہد، شہید اشہد، حاضر ہونا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے وقربت بالقربا، کہ میں رشتہ داری کو قریب کرتا ہوں، میں نے رشتہ داری کو قریب کیا ہے، گرچہ میرے رشتہ دار مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھ سے دور دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے، گرچہ میرے رشتہ دار مجھ سے دور بھاگتے ہیں، دور دور رہتے ہیں۔ وقربت بالقربا، اور میں نے رشتہ داری کو قریب کیا ہے، یعنی رشتہ داریوں کی وجہ سے ان کے پاس لگا رہا۔ وقربت بالقربا، اور میں نے رشتہ داریوں کو قریب کیا ہے یا رشتہ داروں کو قریب کیا ہے۔ وجد کی، اور تیری عظمت کی قسم، متا یک امر للنکیتۃ اشہدی، وجد کی، اور تیری عظمت کی قسم، متا یک امر للنکیتۃ، جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آیا یا پیش آئے گا۔ وجد کی، تیری عظمت کی قسم، انہو متا یک امر للنکیتۃ، کہ جب بھی کوئی مشکل معاملہ، امر للنکیتۃ مشکل کا معاملہ، تو اسی کا ترجمہ کریں گے مشکل معاملہ، جب بھی کوئی مشکل معاملہ درپیش آئے گا، اشہدی، میں حاضر رہوں گا۔ یعنی میرا چچا زاد بھائی، گرچہ تو اور دوسرے جو رشتہ دار ہیں مجھ سے قطع تعلق کر لیں، لیکن پھر بھی میں رنج و غم میں تم لوگوں کا برابر شریک رہوں گا۔ اے میرے چچا زاد بھائی، اگر تجھے مجھ سے پرابلم ہے، تو مجھے ملامت کرتا رہتا ہے، لیکن اگر تجھ پر کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ وقربت بالقربا، اور میں نے رشتہ داروں کو قریب کیا ہے۔ وجد کی، اور تیری عظمت کی قسم، انہو متا یک امر للنکیتۃ اشہدی، کہ جب بھی کوئی مشکل معاملہ درپیش آئے گا، اشہدی، میں حاضر رہوں گا، مجھے تو وہاں پر حاضر پائے گا۔